لیے لوگوں کو ہندوؤں کے سود کا پیاؤ کا پانی پلانے کا تو جواز فقہ میں مل گیا، لیکن سبیل حسین کے جواز کا ان کو کوئی جزیہ نہیں ملا۔ انہیں ہندوؤں کی دیوالیاں اور دیوالیوں کی پوریاں کھلانے کا جواز تو مل گیا، اتحاس کا جواز موجود ہے، جزیہ موجود ہے، لیکن نیاز حسین کے ثابت کرنے کا جزیہ نہیں ملا۔ اس لیے نہیں ملا کہ یہ وہ شیطان ہے، یہ وہ شیطان صفت لوگ ہیں کہ جنہیں تلوار تو مل گئی لیکن خول نہیں ملا، انہوں نے اپنا بھی بیڑا غرق کیا اور قوم کا بھی بیڑا غرق کیا۔ دیوبندیوں کا پیر رشید گنگوئی، اس سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب ہندو جو دیوالی میں پوریاں بانٹتے ہیں اس کو کھایا جائے گا؟ کہا جی کھایا جائے گا، کوئی مسئلہ ذبیحہ نہیں ہے، جزیہ موجود ہے۔ کسی نے پوچھا یہ ہندو جو سود کے پیاؤ کا پانی پلاتے ہیں یہ پیا جائے گا؟ کہ یہ پیا جائے گا۔ کہا جی سبیل حسین کا تشبہ ہے ہندوؤں کے ساتھ۔ میں نے کہا ہندو تشبہ ہے شیعوں کے ساتھ، وہ بھی سبیل لگاتے ہیں، لہذا شیعوں کی تشبیہ کی وجہ سے سبیل آرام ہو گئی۔ تو میں نے کہا یہ ہندو تیرے نانا لگتے ہیں کہ جب یہ سود کا پیاؤ کا پانی پلائے تو اس کے لیے تو جواز کا حکم آ جائے، اور مسلمان اپنی نیت کے ساتھ، اہل سنت کے نظریات کے ساتھ، خلفائے راشدین کی ترتیب خلافت کے اس معاملے کو یقینی طور پر رکھتے ہوئے بارگاہ اہل بیت میں جو ان کا حصہ ہے اس کے تحت اگر وہ نیاز کرے تو وہ شرک ہو جائے اور ہندوؤں کی دیوالی کی بری حلال ہو جائے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی ترجمان کس کے ہو یہ بتاؤ، سمجھ رہے ہو میرے بات؟ تو یہ وہ حقیقتیں ہیں میرے دوستو، کیونکہ بندہ بدکتا اس وقت ہے، بندہ وہ کہا نا بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ بہت طریقے کی بات کی، کیونکہ بخار میں آدمی پاگل ہو جاتا ہے، اس کی سوئی اٹک جاتی ہے، ایک ہی بات کرتا ہے صرف، وہ دوسری طرف دیکھتا نہیں ہے۔ تو اگر بخاری کو بغیر عشق کے پڑھو گے تو بخار آ جائے گا، اور عشق کے ساتھ پڑھو گے تو حضور کے محبوب ہو جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا میرے دوستو یہ تھوڑا آپ کی ذہن سازی کرنے کے بعد اور موضوع کو آپ کے ذہن میں جو میں لانا چاہ رہا ہوں بڑی قیمتی بات تھی، اس لیے ذوق دلانے کے لیے چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں بولیے پیش کی ہے۔ ایک بات اور میں کہتا ہوں واقعی میں جن کو بخاری کے ساتھ عشق لگ گیا نا وہ کامل ہو گئے۔ میں اکثر پیش کرتا ہوں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دیوبندیوں غیر مقلد سب کے امام ہیں، ان کے فتاوے میں موجود ہے۔ ان کو نیاز کی بات بولو تو ان کو یوں لگتا ہے کہ جس طرح کہ کسی نے کوئی 440 واٹ کا کوئی تار ان کے ساتھ لگا دیا، اور بلکہ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ جو نیاز کرے ان میں جا کے پھٹ جاؤ، یعنی یہاں تک پہنچ گئے، انتہا پسندی یہاں تک آ گئی۔ ہم نے کہا آگے پھٹنے سے پہلے پیچھے جڑنے کی تو کوشش کرتے ہیں آپ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نرے مولوی ہیں کہ یہ علماء کے نزدیک یہ نہیں ہوتی ہے، یہ صوفی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی پر جب تک صوفیت کا رنگ نہ چڑھے وہی تو عشق ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بر صغیر کی ممتاز شخصیت ہے، اور یہ حوالہ ان پر بڑا قرض ہے، میں ہر سال پڑھتا ہوں، ہر جگہ پڑھتا ہوں، ٹی وی پہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو تب بھی میں پڑھتا ہوں کہ شاید یہ شعور حاصل کریں اس سے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کا فتاویٰ ہے، اس میں کسی نے پوچھا حضرت کوئی محفل وغیرہ کرتے ہو گھر پہ؟ یعنی خود تو سب کی محفل میں چلے جاتے ہو لیکن کبھی خود کی گھر میں بھی محفل کرتے ہو؟ شاہ صاحب نے یہ نہیں کہا ہم مولوی لوگ ہیں ہم صرف جاتے ہیں کرتے نہیں، بلکہ وہ تھے جن کو بخاری کے ساتھ عشق لگا تھا، دونوں ملا تھا، ان کو تعلیم بھی ملا اور عشق بھی ملا۔ جس کو تعلیم ملی اور عشق نہیں ملی وہ رفیدین کی حدیث تو لے سکا لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب کا عقیدہ نہیں لے سکا۔ سند حدیث تو ان سے لے لی اس نے لیکن ان کا عقیدہ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ عقیدہ بخاری پڑھنے سے نہیں آتا، بخاری کے ساتھ وہ ادب والے طریقے کو لے کر آنا تھا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں تم کہتے ہو میں نہیں کرتا، کا فقیر کرتا ہے، کا کون سی محفل ہوتی ہے، کا عاشورے کے دن ذکر حسین کی، کہو نا شاہ صاحب کو بھی شیعہ، اور شاہ صاحب کو شیعہ کہنا ایسا ہے کہ بندہ زمین پہ تھوکے تو سمجھ میں آتا ہے، اوپر تھوکنا اس کا مصرف ہی نہیں ہے، اوپر تھوکے گا تو اسی کے منہ پر گرے گا۔ تو شاہ صاحب کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ ان کی طرف گندگی منسوب ہی نہیں ہو سکتی، وہ علم کی تحقیقات میں اس مرتبہ پر پہنچے ہوئے ہیں، اور تمام اہل سنت کی وہ ایک عظیم ہستی ہیں اور تمام اہل سنت ان تک پہنچتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں غور سے سنیے حوالہ، فرماتے ہیں کہ فقیر اپنے گھر میں ذکر حسین کی محفل سجاتا ہے، کس کی؟ فرمایا چندہ نہیں کرتا، چندہ کر لیا جائے منع بھی نہیں ہے، ہر ایک کا حصہ آ جائے،
لیکن ان کا عشق اتنا کامل ہے، فرمایا اپنے جیب خاص سے جن کا کھاتا ہوں نا تو کبھی اپنے جیب خاص سے خود نیاز بناتا ہوں۔ کیا بناتا ہوں؟ پیچھے والے بھی بولو، کیا بناتا ہوں؟ یہ تبلیغ کہتا ہے نیاز کو کوئی نہیں آیا، تو میں نے کہا لکھا ہوا ہے نا، یہ ان کے فتاوی میں لکھا ہوا ہے، تم نے ریوڑ کے علاوہ کچھ پڑھا نہیں تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھو اس کو، اپنا عقیدہ جوڑو۔ نماز میں کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ چلا ان کے پیچھے جن پر انعام ہوا، انعام یافتہ بندوں کا نام آ جاتا ہے تو تم آگے بھاگتے ہو، تو اس دور کے لوگ تو تمہیں نہیں بخشوا سکتے، وہ بخشوائیں گے جو انعام یافتہ ہیں۔ یا یہ کہہ دو کہ شاہ عبدالعزیز اس راہ پر نہیں، اور تم کہہ نہیں سکتے اور کہو گے کہ ہے، تو پھر خدا نے ہمیں تمہارے پیچھے چلنے کے لیے نہیں کہا، ان کے پیچھے چلنے کے لیے کہا، کیونکہ ہم نے نماز میں رب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلیں گے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں فقیر، غور سے سنو، فقیر اپنے جیب خاص سے 10 محرم کو، ان کے منہ پر بھی 12 بج رہے ہوتے ہیں، مسجد پہ بھی تالے پڑے ہوتے ہیں، سوئیوں کے چہرے بھی جگمگا رہے ہوتے ہیں، مسجد بھی روشن ہوتی ہے، گھر کے باہر بھی نیازیں چل رہی ہوتی ہیں، نمازوں کے لیے مسجد آباد ہے، ذکر حسین کے لیے آباد ہے، اہل بیت کی تعریف کے لیے آباد ہے، صحابہ کی تعریف کے لیے آباد ہے۔ اب سنیے یہ بات، بہت قیمتی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تاریخ کے تناظر کے اندر، یہ فتاوی ہے ان کا، فتاوی عزیزی، ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، کہتے ہیں فقیر اپنے جیب خاص سے، اب نیاز کا اختلاف تو نہیں رہے گا نا، کلیئر کر رہے ہیں سارے مسئلے، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ فقیر اپنے جیب خاص سے 10 محرم یوم عاشور کو نیاز حسین بناتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب نیاز بن جاتی ہے نا تو اس سے پہلے ذکر حسین ہوتا ہے۔ کیا وہ محفل ہوگی جس میں امام المحدثین، مجدد وقت، امام اہل سنت، سراج الہند، صاحب زادہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امام حسین کی شان بیان کر رہے ہوں، حدیثیں پڑھ رہے ہوں، جن کے شاگردوں کے اندر شاہ فضل حق خیر آبادی جیسے لوگ ہیں، بعد کی ساری امت ان کی شاگرد ہے، امام احمد رضا بھی ان کے شاگردوں میں آ رہے ہیں، امام احمد رضا بھی انہی کے شاگردوں میں آ رہے ہیں، ادھر کی پٹی بھی چل رہی ہے۔ حضرت گرامی فرماتے ہیں کہ نیاز تیار ہو رہی ہے، فقیر فضائل حسین بیان کرتا ہے۔ میں نے کہا نیاز نہ کرو تو کم سے کم عاشورے کے دن فضائل تو بیان کر دو۔ کہتے نہیں ہم کرتے ہیں، عاشورے کے دن کرتے ہیں، دوپہر کے دن 4 تبلیغی بیٹھ جائیں گے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا بدعت اب تو چھوڑو، آج تو حسین کا مرتبہ بتا، آج تو آل محمد کا مرتبہ پتا، کچھ بتا۔ اور تبلیغیوں کے پیچھے جانے والے میرے سادہ مسلمانوں، ان کے ساتھ جڑو جن کی ڈورے گنبد خضرا سے جڑی ہوئی ہے، کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟ فرماتے فقیر اپنے جیب خاص سے 10 محرم کو، یہ اتنا قیمتی حوالہ اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، 10 محرم کو نیاز حسین بناتا ہے، اور نیاز جب تک بنتی ہے تو ذکر اہل بیت کرتا ہے، اور جب نیاز آ جاتی ہے تو فاتحہ دیتا ہے۔ اور فاتحہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا خوشگلو ناتخواں کو بلاتا ہے، اس سے کہتا ہے کربلا والوں پر سلام پڑھ۔ فرمایا کربلا والوں پر سلام پڑھا جاتا ہے، فرمایا فقیر بھی سلام میں شامل ہوتا ہے۔ یہ نانا کے سلام کے قائل نہیں ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب نواسوں پر سلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ گڑبڑ انہوں نے کی، اعلیٰ حضرت نے نہیں کی ہے، اعلیٰ حضرت نے تو وہ وراثت پوری آگے بڑھائی ہے۔ چور یہ، ورنہ یہ یوم کیوں نہیں مناتے شاہ عبدالعزیز کا؟ جب مولوی اشرف علی تھانوی کا یوم ہو سکتا ہے، قاسم نانوتوی کا یوم ہو سکتا ہے، دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن ہو سکتا ہے، تو شاہ عبدالعزیز صاحب کا یوم کیوں نہیں ہوتا؟ شاہ ولی اللہ صاحب کا یوم کیوں نہیں ہوتا؟ اور یوم میں ان کی تعلیم بتائی جائے۔ لیکن سنیے، خوش ہو جاؤ، قبر میں بھی تمہیں ان کا ساتھ ملے گا، دنیا میں بھی ان کا ساتھ مل رہا ہے۔ فرماتے فقیر شہداء کربلا پر سلام بھیجتا ہے اور اس میں رقت و سرور پاتا ہے۔ رقت و، یہ سلام سن کے بھاگتے ہیں، سلام سن کے یہ بھاگتے ہیں۔ میں نے کہا 2 کتابیں تو نے پڑھی نہیں ریون جا کر، اور تو بھاگ رہا ہے، اور وہ ہیں جن کے شب و روز اہل سنت کے محاذ میں دفاع میں گزرے ہیں، اور بر صغیر کی 13ویں صدی ہجری کی سب سے ممتاز شخصیت، دنیا بھر میں سارے سنی انہی کو امام مانتے ہیں اور انہی کی امامت پر فخر کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے تو پڑھاتا ہوں، لیکن سرور جو آتا ہے وہ ذکر حسین میں آتا ہے، سلام حسین میں آتا ہے۔ تو سمجھ رہے میری بات؟ تو ان چیزوں کو چھوڑنا، سمجھ رہے میری بات؟ چھوڑنا
نیاز آرام ہے، پکڑ لو وہیں سے اور چھوڑو نہیں پھر، کیونکہ یہ گالی دے رہا ہے، بزرگوں کی توہین کر رہا ہے، بزرگوں کی. تمہارے گھر کا دروازے کا کہے گا یار اس کا کلر بہت بیکار ہے، گھر بہت بیکار ہے، تم اس کا منہ توڑ دو گے، اس لیے کہ اس نے دیوار کو نہیں کہا، تم کو کہا، اس نے دروازے کو نہیں کہا، تم کو کہا، کیونکہ وہ تمہارا تھا. تو یہ نظر و نیاز اور یہ احسان ثواب کی چیزیں یہ اولیاء کے ساتھ ہیں، یہ ان کی توہین نہیں، یہ آل محمد اور اصحاب رسول کی توہین ہے، اور ان کی توہین نہیں، یہ رسول اللہ کی توہین ہے، اور رسول اللہ کی توہین رسول کی نہیں بلکہ خدا کی توہین ہے. لہذا ایسے ظالموں کو پھر منہ توڑ جواب دیا کرو. قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری. نظر و نیاز کا مسئلہ فرض نہیں ہے، لیکن انہوں نے مذہب بنایا ہوا ہے. ہمارے نزدیک آج بھی مستحب ہے، جو نہ کرے وہ کافر نہیں ہوتا، جو نہ کرے وہ گناہگار نہیں ہوتا، لیکن جو چڑ جائے وہ منافق ضرور ہوتا ہے. سمجھا؟ جو چڑ جائے وہ منافق ضرور ہوتا ہے.